الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 7 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے عام طریقے کے مطابق سورہ کی تمہید آیت 6 پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب سیدنا موسیٰ کی سرگزشت کو استدلال کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا۔ وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے۔ اس سے پیچھے جو مضمون بیان ہوا ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ قرآن ایک علیم و حکیم ہستی کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ اب یہاں اسی سیاق میں موسیٰ علیہ السلام پر یہ عنایت کس طرح ہوئی اس کا حوالہ دیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ پیغمبری اسی طرح کی محبت ربانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ جن کو اللہ تعالیٰ پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہے وہ اس کے خواہاں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی بہترین انسان کو منتخب کرتے ہیں اور پھر ایک دن اچانک یہ ذمہ داری ان پر ڈال دی جاتی ہے۔ پیغمبری کے بارے میں یہ ایک بڑی بحث ہے کہ کیا یہ کوئی ملکہ ہے جو انسان کے اندر ودیت ہے اور اس کا کسی خاص وقت یا کسی خاص زمانے میں ظہور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے مفکرین اور بعض دانشوروں نے اس غلط فہمی کو پھیلایا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، کسی میں شعر کہنے کی صلاحیت رکھ دیتے ہیں، کسی میں تحقیق کے دائیات رکھ دیتے ہیں، وہی باتیں جو مجھے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، وہ ریاضی کا کوئی قاعدہ ہے، کوئی کلیہ ہے، ایک دوسرے آدمی کے لیے وہ بچوں کا کھیل ہوگا۔ تو بہت سے ملکات انسان کے اندر ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے، وہ ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے یکساں نہیں پیدا کیا، ان میں صلاحیتوں کا، ملکات کا بڑا تفاوت رکھا ہے، اور اس تفاوت ہی میں دنیا کا حسن ہے۔ وہ چیزیں انسانوں میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ جانوروں میں بھی فرق محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بہت معمولی ہوتا ہے، وہ جبلت کے دائرے میں اپنا ظہور کرتا ہے۔ لیکن انسانوں کے ہاں تو بعض اوقات ہم زمین و آسمان کا فرق محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ وہ عبقری ہیں، جینیس ہے۔ یہ عبقریت جسم کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، ذہانت کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں میں نفسی صلاحیتوں کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ نبوت بھی اسی طرح کے ملکات میں سے ایک ملکہ ہے جس کا ظہور ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے ملکات بھی انسان کے اندر ہیں ان کا ظہور خود انسان کے اپنے عمل سے ہوتا ہے۔ یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر شعر کہنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو میں بہتر کرنے کی سعی کرتا ہوں، اس کا تسویہ ہونا شروع ہوتا ہے، وہ صحیح و خطا کے بہت سے مراحل سے گزرتی ہے، اس میں
ترقی کے بہت سے پہلو ہیں جو آہستہ آہستہ نمایاں ہوتے ہیں، تو ایک تدریجی ارتقاء سے ملکات کا ظہور ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے ہاں تو ایسی کوئی چیز دور و نزدیک میں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے، یہاں خود رسالت مآب پر واضح کی ہے، آپ کے مخاطبین پر واضح کی ہے کہ یہ کوئی ملکہ نہیں ہے جس کا ظہور ہوتا ہے، یہ محبت ربانی ہے، یعنی اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ اس میں چند لمحے پہلے بھی خود پیغمبر کو ادنا درجے میں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اسے اس منصب یا اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ یہ موضوع ہے، اس میں سیدنا موسیٰ کے واقعے کو بطور مثال یا بطور استدلال قرآن نے پیش کیا ہے، اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو، اذ قال موسیٰ علیہ، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی اس کے لیے کیوں منتخب کیا گیا، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مماثلت حضرت موسیٰ ہی کی، یعنی پیغمبروں میں اگر دو پیغمبروں کی مماثلت دیکھی جائے تو سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام اور رسالت مآب میں ہے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر سورہ مزمل میں اس کو ایسے ہی بیان بھی کیا گیا ہے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، موسیٰ علیہ السلام کی اس مماثلت کے پہلو بہت نمایاں ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا انتخاب کر لیا گیا، ان میں سے ایک بنی اسرائیل، دوسرے بنی اسماعیل ہیں۔ سیدنا اسحاق کو جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں کنعان میں آباد کیا گیا، سیدنا اسماعیل کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا، اور پھر جب ان دونوں شاخوں میں پیغمبری کا سلسلہ باقاعدہ طریقے سے شروع کیا ہے تو اس میں قومی سطح پر سب سے پہلے سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی۔ بنی اسرائیل اصلاً قوم موسیٰ ہے، یعنی انہی کی نبوت پر کھڑے ہیں، انہی کی رسالت کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم کرتے ہیں۔ ان میں پے در پے بہت سے پیغمبر آئے، لیکن اس سے کوئی نئی امت نہیں بنی، ایک ہی امت رہی، اور وہ سیدنا موسیٰ کی امت ہے۔ ان کو جو تورات دی گئی وہی ان کے لیے اللہ کی کتاب رہی، اسی میں ان کے لیے موعظت سی، نور تھا، اسی میں ان کے لیے ہدایت تھی۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہی صورتحال رسالت مآب کی ہے۔ وہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے انتخاب کے موقع پر جب انہیں قومی حیثیت سے منتخب کیا گیا، مبعوث ہوئے، بالکل اسی طرح جب بنی اسماعیل کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا، اور پھر قرآن مجید دیا گیا، شریعت دی گئی۔ وہ بھی نبی تھے، آپ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول تھے، آپ بھی رسول ہیں، تو اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی مماثلتیں ہیں دونوں پیغمبروں میں۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مماثلت حضرت موسیٰ کی ہے، چنانچہ آگے انہی کی سرگزشت آپ کی تسلی اور آپ کے مخاطبین کی تنبیہ کے لیے سنائی گئی ہے، یعنی استدلال کا موقع دو پہلوؤں سے ہے۔ آپ کی تسلی مقصود ہے، آپ کے ساتھ کوئی انوکھا معاملہ نہیں ہوا۔ ایک جگہ اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے، ما کنت بدعا من الرسل، آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ پر بھی یہ ذمہ داری اسی طرح ڈالی گئی تھی۔ یہ ذمہ داری ایک محبت ربانی ہے، یہ آپ کو علیم و حکیم پروردگار کی طرف سے دی گئی ہے، آپ اس کے خواہاں نہیں تھے، آپ کبھی غیب کے حریص نہیں تھے۔ یہ سب مضامین قرآن میں بیان ہوئے ہیں، تو اسی سیاق میں آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور آپ کے مخاطبین کو متنبہ کیا گیا ہے
کہ پیغمبر تو پیغمبر ہیں، ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن تمہیں متنبع ہونا چاہیے کہ پیغمبر کی بعثت کے بعد قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ فیصلہ تمہارے بارے میں بھی ہونے والا ہے۔ ان کو تنبیہ کی گئی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ پیغمبری کیا ہے، یہ کیسے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ خدا کی کیا کیا عنایتیں وابستہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے، پیغمبری کیا ہے، یہ کیسے ملتی ہے۔ یعنی پیغمبری کا معاملہ اصلاً کسی ملکے کا ظہور نہیں ہوتا، اس میں پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا موسیٰ کے بارے میں دیکھ لیں، اسی طرح سیدنا مسیح کی زندگی کو دیکھ لیں، ایسا ہی معاملہ رسالت مآب کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سال کی زندگی میں کسی علم، کسی ملکے کے ظہور، کسی غیب کی تلاش، اس کے لیے کوئی مراقبہ، نفسی علوم سے کوئی اشتغال، دنیوی علوم کے بارے میں کوئی تگ و دو ادنا درجے میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی کسی شائبے کا بھی پتہ نہیں ملے گا۔ ایک سادہ، باوقار، شاندار، اخلاقی لحاظ سے خیر البشر کی زندگی، یہ پیغمبر کی زندگی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ قرآن مجید نے اس کو دلیل بنا دیا ہے۔ اس نے انسانوں کو متنبع کیا ہے کہ انسان جب اپنے اندر کوئی صلاحیت پیدا کرتا ہے، یا اس کے ہاں کسی ملکے کا ظہور ہوتا ہے، یا وہ کوئی علم، کوئی دانش کی بات منظم طریقے سے کہتا ہے، یا اس کی زبان پر کوئی اعلیٰ کلام جاری ہوتا ہے، تو اس سب کے پیچھے صحیح و خطا کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ صحیح و خطا یا ٹرائل اور ایرر کی تاریخ کے بغیر دنیا میں کسی انسان سے کسی چیز کا بھی ظہور نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر کی زندگی برسوں تک اس سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ یک بیک ایک وقت آتا ہے کہ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے گئے ہوئے تھے، غار سے نکلے اور پہاڑ کے درمیان میں آئے، یک بیک اوپر دیکھا تو فرشتہ سامنے تھا، یک بیک دیکھا تو یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے ہاں خاص طور پر بڑے مفکرین نے دور حاضر میں جس پہلو سے پیغمبری پر استدلال کیا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ پیغمبری اصلاً آخراً محبت ربانی ہے۔ دوسرے یہ کہ جب اس مقصد کے لیے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو آگے واضح ہو جائے گا، ایک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کلامی کی صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں، وہ سورہ شورى کے آخر میں بیان کر دی گئی ہیں، 3 ہوتی ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی اللہ تعالیٰ اختیار کر لیتے ہیں، اس میں براہ راست گفتگو، یعنی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور پیغمبر براہ راست اس کو سن رہے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ شرف پیغمبروں میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ وحی کا طریقہ اختیار کیا جائے گا یا فرشتہ بھیجا جائے گا اور وہ گفتگو کرے گا۔ باقی سب پیغمبروں کے بارے میں یہی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید جیسی کتاب بھی فرشتے کے ذریعے سے نازل کی گئی ہے، جبریل امین کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کو نازل کیا گیا۔ قرآن نے اس کو خود بیان کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو طریقہ چاہیں انتخاب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ لوگ اپنے لیے کشف اور الہام اور اس طرح کی چیزوں کے دعوے کرتے ہیں، یا جس طرح ہمارے ہاں ولایت کا ایک منصب وجود پذیر کیا گیا ہے، پھر اس میں سے جس طریقے سے نبوت عامہ کے تصورات پیدا ہوئے ہیں، پھر بروزی اور حکمی نبی اس میں سے وجود پذیر ہوئے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سب در حقیقت ایک بڑا انحراف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتخاب کی نوعیت وہی ہوتی ہے جو یہاں بیان ہوئی۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا
کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بعض دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی پیدائش کس طرح ہوئی، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے فرعون کے گھر میں پہنچ گئے اور ایک بچے کی حیثیت سے ان کی پرورش وہیں ہوئی، وہیں وہ جوان ہوئے، ایک شہزادے کی حیثیت سے وہ مصر میں تھے۔ ان کی قوم اگرچہ غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تربیت کا یہ اہتمام کیا۔ پھر ایک واقعہ پیش آ گیا، وہ کہیں باہر نکلے، دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ان کی قوم کے کسی فرد کے مابین کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ اس جھگڑے میں صلح کرانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ تنا تنی کی صورتحال بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے اس شخص کو پیچھے ہٹانے کے لیے ایک گھونسا مارا، وہ ایسا بے ڈب پڑا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ رات رات میں وہاں سے نکل جائیں، اس لیے کہ شدید اندیشہ تھا کہ یہ اگرچہ قتل خطا ہے، یعنی غلطی سے معاملہ ہو گیا ہے، کوئی عمدن مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جیسے ہم بالعموم کوئی اقدام کرتے ہیں، بعض اوقات وہم و گمان نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ اس طرح نکل آتا ہے، لیکن وہاں کوئی اس کو سننے ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور اس کا شدید اندیشہ تھا کہ انہیں قتل عمد کا مجرم قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے، اور وہاں سے نکل کر وہ مدین چلے گئے۔ یہ اس سے پیچھے بیان ہو گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان یا مدین بھی تھے، اور یہ ان کی تیسری بیوی کتورہ کے فرزند ہیں۔ ان کا ذکر پیچھے سورہ شعراء میں آ چکا ہے۔ ان کی بستی میں چلے گئے۔ ایک لحاظ سے دیکھیے تو ایسے ہی جیسے کہ گویا اپنے چچیروں کی بستی میں چلے گئے۔ وہاں وہ گئے، وہاں نہ صرف یہ کہ ان کا نکاح ہو گیا، ان کو پناہ مل گئی، اور کوئی 8-10 سال کے لیے وہ ایک معاہدے میں بندھ گئے کہ جو لڑکی ان کے نکاح میں دی گئی ہے اس کے مہر کے طور پر وہ اپنے سسر کی خدمت کریں گے، انجام دیں گے۔ وہاں رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وقت پورا ہو گیا، ان کی اولاد بھی ہوئی، تو وہ اب اپنی بیوی کو لے کے اپنی قوم میں اپنے اعزاء اقربا کے پاس واپس آ رہے تھے۔ یہ ایک پس منظر ہے۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر جا رہے تھے۔ اپنے اس سفر میں جب وہ مدین سے چل کر جزیرہ نمائے سینا کے اس مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا اور جبل موسیٰ کہلاتا ہے۔ اس وقت اگر آپ جائیں تو جو نام معروف ہے وہ یہ ہے، جبل موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ کا پہاڑ، اور یا کوہ سینا کہتے ہیں۔ جو اب کوہ سینا اور جبل موسیٰ کہلاتا ہے، تو اسی پہاڑ کے دامن میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہ پہاڑ طور کے نام سے مشہور تھا، اور اس وادی کو وادی ایمن بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف نام عام طور پہ شہرت پا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ نام تھے۔ اب کوہ سینا، جبل موسیٰ، یہ نام زیادہ معروف ہے، ان میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ بہرحال وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ آگے جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس سے واضح ہو جائے گا کہ سردی کا موسم ہے، رات ہو گئی ہے، وہ کچھ راستہ بھی نہیں دیکھ پا رہے، یعنی جس طریقے سے اس صحراؤں میں اور اس طرح کے دشت میں سفر کیا جاتا ہے تو اس میں رہنمائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے بارہا۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کا سفر کیا ہے تو اس کی ضرورت تھی۔ بعض موقعوں پر راستہ بتانے والے لوگ ساتھ لیے جاتے ہیں، تلاش کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے
جس میں انہوں نے غالباً وہاں کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا اس علاقے میں. آگ سی دیکھی ہے. اب وہاں جب وہ پڑاؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو سردی کے موسم میں دونوں چیزیں پیش نظر ہیں. ایک تو یہ کہ سردی کا علاج تلاش کرنا ہے، یعنی کچھ کپڑے بھی ہوں گے پاس، لیکن بالعموم یہی ہوتا ہے کہ لوگ آگ جلا لیتے، اس میں کوئی انگارہ مل جائے، آگ میسر آ جائے. اور دوسرے یہ کہ یہ بھی خواہش ہے کہ کوئی شخص مل جائے جس سے پتہ پا لے، یعنی راستہ معلوم کر لے. تو دونوں چیزیں ہیں. اس میں انہوں نے یک بیک ایک جھاڑی سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی. میں نے ایک آگ سی دیکھی. یہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو. یعنی جب انہیں ایک شعلہ سا نظر آیا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کچھ مدد ہوئی. میں آگ دیکھ رہا ہوں اور آگ دیکھ رہا ہوں اس اندھیرے میں ایک دشت میں، تو زیادہ امکان یہی ہوگا کہ یہاں کچھ لوگ ہوں گے، ان سے ہو سکتا ہے آگ بھی مل جائے اور کچھ راستے میں رہنمائی بھی مل جائے. تو دونوں باتیں انہوں نے کہیں. میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو. میں نے لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سردی کا زمانہ تھا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام وادی طور کے پاس پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور انہوں نے راستے کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا. چنانچہ روشنی دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ہوں جن سے رہنمائی مل جائے، ورنہ آگ ہی کا کوئی انگارہ لے آؤں جس سے کچھ گرمی حاصل کی جا سکے. فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین. سو جب وہ اس کے پاس پہنچا، یعنی اپنے بیوی بچوں کو یہ کہہ کے اس آگ کی طرف بڑھے، اور جب پاس پہنچے سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی، یعنی آگ میں سے آواز آئی، ندا آئی. اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں نے ندا دی، ندا آئی. اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے اصل میں مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ نودیہ ہے جس میں فاعل مذکور نہیں ہوتا. اصل میں مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ ابہام اور تفخیم کو ظاہر کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انہیں آواز تو سنائی دی لیکن یہ متعین نہیں ہو سکا کہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے. یعنی اس طرح گویا ایک ابہام کی سی فضا میں بظاہر اس آگ کے اندر سے ایک آواز انہوں نے سنی تو ندا آئی. اور دیکھیے کیا شان ہے، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا بھی کیا اسلوب ہوتا ہے. مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر بادشاہ کی سواری آتی ہے تو ارد گرد پہرے لگ جاتے ہیں، غیر معمولی پروٹوکول ہوتا ہے. تو ذات باری کی تجلیات کا بھی ارتکاز ہوا ہے تو معلوم نہیں کہ اس وقت کتنی بڑی تعداد میں ارد گرد فرشتے اترے ہوئے تھے. مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے. اس پر حاشیہ یعنی خدا کے فرشتے. اس میں مبارک کے لفظ سے یعنی کیوں یہ لفظ استعمال کیا، پہلا لفظ یہ کیوں ہے بورک من فی النار. اس میں مبارک کے لفظ سے بیان حقیقت کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے کہ اگر کسی مقام کسی جگہ کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے ارتکاز کا شرف حاصل ہوا ہے تو اس سے زیادہ بابرکت جگہ کیا ہو سکتی ہے. یہ بیان حقیقت تو ہے لیکن کیوں اس بات سے ابتدا کی. اس میں مبارک کے لفظ سے بیان حقیقت کے ساتھ حضرت موسیٰ کی تسلی بھی مقصود ہے. رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے
اس میں یک بے یک ایک آواز آتی ہے تو انسان 10 چیزیں سوچ سکتا ہے۔ تسلی بھی مقصود ہے کہ وہ اس طرح کی آواز سن کر گھبرائیں نہیں، یعنی کوئی چھپے ہوئے ڈاکو، کوئی لوٹنے والے لوگ، کوئی جنات، کوئی اور بھوت پریت، ایسا نہیں ہے۔ یعنی پہلے جملے ہی میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کی آواز ہے جو اپنے بابرکت کروبیوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اس آگ کے پردے میں جلوگر ہوئی، یعنی توجہات کا ارتکاز درست رہے، ادنا درجے میں کوئی تردد سیدنا موسیٰ کو پیش نہ آئے، تو پہلے ہی لفظ سے واضح کر دیا۔ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس وقت اس طرح انسان ذات باری کے ارتکاز کا کوئی مشاہدہ کرتا ہے تو فوری طور پر ایک طرح کے جسم یا وجود کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ متنبہ کرتے ہیں کہ کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات پر قیاس نہ کرنا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی تعلیم دی ہے، یعنی وہ ذات ہے، تم سے تعلق پیدا کرتی ہے، اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، وہ تمہارے دائیں بائیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی جسم یا اس طرح کی شخصیت کا تصور نہ کرو جیسے تم جسمانی یا مادی چیزوں میں کرتے ہو۔ تو فوراً بعد دوسرا جملہ بھی ارشاد فرمایا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ تو یہ تسبیح، یہ پاک ہے، یہ اصل میں اس طرح کے خیالات، اس طرح کی تمثیلات، اس طرح کی تشبیہات سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ تسبیح کا مطلب ہی یہ ہے، جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو یہ کوئی تسبیح کے دانوں پر ہاتھ پھیرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس چیز کے اظہار کا نام ہے کہ میں جس پروردگار کو مانتا ہوں وہ اس طرح کے تمام معاملات سے بالاتر ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کی مثبت صفات ہے، ان کو حمد کہا جاتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ عادل ہے، یہ مثبت صفات ہے۔ اور یہ بات کہ وہ مادیت سے، جسم سے، مکان کی پابندی سے، زمان کی تحدید سے بالکل بالاتر ہے، یہ ظاہر ہے کہ نفی کا پہلو ہے۔ تو جب اس کو ان چیزوں سے بالاتر قرار دیا جاتا ہے تو اس کے لیے سبحان یا تسبیح کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ پاک ہے ان سب چیزوں سے، ان کا کوئی تصور اس کے بارے میں نہ کرو۔ تو اس درجے کی تنزیہ یعنی پاکی بیان کرنا اور اللہ کی تمام اچھی صفات، مثبت صفات کا اس بات کرنا، یہی توحید کا صحیح طریقہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی کی تعلیم دی کہ کہیں آگ میں دیکھ کر، آگ سے آواز سن کر اس طرح کا کوئی تاثر نہ پیدا ہو جائے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ پاک ہے جہانوں کا پروردگار۔ اس پر میں نے لکھا ہے، آگ کے اندر سے آنے والی آواز چونکہ تحدید و حلول کا تاثر پیدا کر سکتی تھی، یعنی دونوں چیزیں، اور وہ ہوئی ہیں ہمارے ہاں۔ تحدید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جسم کی، کوئی مادیت کی، کوئی زمان کی، کوئی مکان کی حد لگا دی جائے، اور حلول کا مطلب یہ ہے کہ یہ حد تو نہیں لگائی گئی لیکن کسی چیز میں، کسی مادی چیز میں، کسی مخلوق میں اس کا حلول مان لیا گیا ہے، وہ اس کے اندر سے بول رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو تاثر پیدا کر سکتی تھی اس کی نفی کر دی گئی۔ لہٰذا تنزیہ کے لیے، یعنی اس کو پاک قرار دینے کے لیے فرمایا ہے کہ متنبہ رہو، تمام محدودیتوں اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوتے ہوئے، یعنی کسی محدودیت کا، کسی حلول کا، کسی عیب کا، کسی نقص کا، کسی کمزوری کا کوئی تاثر نہ آئے۔ وہ ان سب سے پاک ہے، لیکن یہ ہے اسی کی تجلی جو تمہیں نظر آئی ہے، اور وہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یعنی یہ آگ کیا، یہ تو اس کی ایک مخلوق ہے، وہ تمام عالم کا پروردگار ہے، اس لیے جس وقت اور جس طریقے سے چاہے اپنے بندوں سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو ابتدا ہی میں گویا اس تعارف میں بتا دی گئی ہے۔ بتانے کا اپنا طریقہ ہے، جو پروردگار کے شان شان ہے، وہ بادشاہ کائنات کی طرح بات کرتا ہے، ہماری طرح اس کو صغرا کبرا بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔